بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المحسنين آمین یا رب العالمین۔ حدیث جبرائیل کے ضمن میں پچھلی مرتبہ میں آپ کے سامنے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال صالحہ کے ضمن میں گفتگو کر رہا تھا کہ آیا یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں۔ میں نے دو طبقات کا ذکر کیا تھا، ایک کرامیہ جو اب معدوم ہو چکے ہیں، اب ان کا وجود نہیں ہے، اس نام سے موجود نہیں ہے، اگرچہ مسلمانوں کے عوام جہلاء کی اکثریت کے اندر آپ کو وہ بات مل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ صرف قول، صرف اقرار باللسان نجات کے لیے کافی ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری نہیں ہے، اور اعمال کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، چاہے کوہ مالیہ جتنے گناہ بھی ساتھ ہوں اس اقرار باللسان کے، وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کرامیہ ہے، اور میں نے آپ کو اس کے ضمن میں بتایا تھا کہ ایک حدیث جو موجود ہے اس سے بظاہر ان کے قول کو تقویت ملتی ہے۔ یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل فقال، ایک موقع پر حضور سواری پر تھے اور حضرت معاذ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کچھ اور باتوں کے بعد، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من القلب الا حرم اللہ حرم علیہ النار۔ دوسری حدیث یہ ہے ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ما من احد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال إن زنا وإن سرق على رغم انف ابی ذر۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اگر صرف اس روایت کو لیا جائے تو پھر تو واقعتاً کرامیہ کا موقف جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم صرف ایک حدیث سے پورا استنباط نہیں کر سکتے، باقی احادیث بھی دیکھنی ہوں گی، سینکڑوں دیکھنی ہوں گی جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی نجات کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
اس اعتبار سے صرف اس ایک حدیث کو لے لینا غلط ہے۔ اور اس میں خطرہ کیا ہے؟ اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے تو ایمان بالرسالت بھی ضروری نہیں، کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ ما من احد قال لا الہ الا اللہ، صرف توحید، رسالت کا اقرار بھی نہیں۔ پھر باقی ایمانیات کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر تو بالکل سرے سے زیر بحث نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس حدیث کو مبنا یا مدار بنانا اپنی گفتگو کا اور نتائج کا وہ غلط ہے۔ البتہ اس کا مفہوم ایک ہے، اور وہ اس دوسری پہلی حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، صدقا من القلب، اور شہادت دونوں چیزوں کی، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صدقا من القلب، دل کی صداقت اور گہرائی کے ساتھ اگر وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دے گا۔ اب صدقا من القلب میں قیامت مضمر ہے، جب دل سے بات کرے گا تو عمل بھی تو اس کے مطابق کرے گا۔ اللہ کو مانے گا تو اللہ کا احکام، صدقا من القلب مانے گا تو اللہ کے احکام پر چلے گا۔ رسول کو اگر مانتا ہے صدقا من القلب تو رسول کی پیروی کرے گا۔ لہٰذا وہ حدیث جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور یہ جو میں نے بتائی آپ کو حضرت ابو ذر کی، وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ دوسرا طبقہ اشاعرہ کا، جن کے نزدیک اقرار لازم نہیں ہے، صرف دل کی گواہی کافی ہے۔ میں نے مثال دی تھی آل فرعون کے مومن کی، یکتم ایمانہ، جو ایک خاص وقت تک اپنے ایمان کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ وہ جب دربار میں ریزولوشن پیش کیا ہے فرعون نے کہ ذرنی اقتل موسیٰ، مجھے اب اجازت دو، پرمٹ ہوئی، بیٹا آئی اسیسینیٹ موزیس، تب وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ کرٹیکل مومنٹ ہے اور اس وقت اپنا حق کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ قرآن مجید میں کسی بڑے سے بڑے رسول اور کسی بڑے سے بڑے نبی کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی مومن آل فرعون کی ہے۔ ان کا مقام یہ ہے، اور ان کی تقریر نے ایسا سما باندھا کہ فرعون بے بس ہو گیا۔ لیکن اس میں بھی ایک امکان پیش نظر رکھیے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب مومن تھے آل فرعون میں سے، انہوں نے بالعموم تو اپنی بات کو خفیہ رکھا ہو، لیکن حضرت موسیٰ کو ان سیکریسی بتا دیا اور انہیں گواہ بنا لیا ہو، فاشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دیجئے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً اعلان عام تو نہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا، واللہ اعلم۔ اب اس کے بعد دو طبقے ہمارے ہاں ایسے ہیں، مرجیہ اور احناف۔ احناف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار۔ ان دونوں کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن عمل کا معاملہ علیحدہ ہے۔ علیحدہ کہہ رہا ہوں، ابھی صرف نوٹ کر لیجیے، وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ اب اس میں پھر مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل کا نجات سے سرے سے تعلق نہیں، گویا کہ کرامیہ کے پاس پہنچ گئے ہو، بلکہ صرف تصدیق اور جو اقرار موجود ہو۔ میں پھر عرض کروں گا کہ چاہے اس نام سے آج ہمارے ہاں کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے کہ جو اس کا اعلان کرتا ہو، لیکن اگر آپ امت کی اکثریت کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی پر عمل کر رہا ہے۔ اعمال اچھے ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اعمال پر دار و مدار نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور ان کا جو پورا سلسلہ ہے، پوری دنیا کے اندر جو احناف بہت بڑی تعداد میں ہیں، حنفی مسلک کے لوگ، ان کا موقف بھی یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا، بس عمل اس کا حصہ نہیں ہے۔ عمل ایک جداگانہ کیٹیگری ہے، البتہ نجات کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے، کرامی اس سے مرجیہ سے جو فرق بنیادی واقع ہو گیا، وہ تعلق کیا ہے؟ اگر تو ایمان بھی دل میں تھا، تصدیق بھی تھی، اقرار بھی تھا دنیا میں، اور اعمال کا بھی جب وزن کیا گیا تو اس کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا گناہوں سے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر تصدیق تو تھی اور اقرار بھی تھا، اعمال میں
گناہوں